اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فصل سوم، ان الفاظ کی تفسیر جو صوفیہ کرام کے درمیان گردش کرتے ہیں اور ان میں سے مشکل الفاظ کا بیان۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ علماء کے ہر گروہ کے نزدیک چند خاص الفاظ ہیں جن کو وہ آپس میں استعمال کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ خاص ہیں، دوسرے لوگ استعمال نہیں کرتے۔ وہ اپنی کچھ اغراض کی بنیاد پر ان پر اتفاق کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ مخصوص کرنے کے اغراض: ان الفاظ کے ذریعے مخاطب کو سمجھانا آسان ہوتا ہے یا اس طبقہ کے لوگوں کا ان کے معنی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اپنے درمیان یہ مخصوص الفاظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ان کے معنی کو سمجھ لیں اور ان لوگوں پر وہ غیر واضح اور پوشیدہ رہیں جو طریقت میں ان سے اختلاف رکھتے ہیں، تاکہ ان کے الفاظ کے معنی اجنبی لوگوں پر مبہم رہیں۔ وہ لوگ اس بات پر غیرت کرتے ہیں کہ غیر اہل لوگوں میں ان کے اسرار و رموز پھیل جائے، کیونکہ ان الفاظ کے حقائق کسی تکلف کی وجہ سے جمع نہیں کیے گئے اور نہ ہی کسی تصرف یعنی اپنے عمل کی وجہ سے پیدا کیے گئے ہیں، بلکہ یہ معنی اللہ نے کچھ لوگوں کے دلوں میں القاء کیے ہیں اور کچھ لوگوں کے سینوں کو ان کے حقائق کے لیے منتخب کیا ہے۔ ان الفاظ کی تشریح: ہم ان الفاظ کی تشریح کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے طریقے پر چلنے اور ان کے طریقے کی اتباع کرنے والوں میں سے جو لوگ ان کے معنی سے آگاہی حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے ان کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ نمبر 1، وقت۔ محققین کے نزدیک وقت کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا وقوع یعنی مستقبل میں موہوم ہے، جس کے حصول کا دار و مدار موجود اور ثابت شدہ واقعہ پر ہے۔ بس ثابت شدہ واقعہ موہوم واقعہ کے لیے وقت کہلاتا ہے۔ مثلا تم کہتے ہو میں تمہارے پاس مہینے کے آغاز میں آؤں گا، پس آنا موہوم چیز ہے اور مہینے کا شروع ثابت چیز ہے، پس مہینے کا آغاز آنے کے لیے وقت ہے۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، وقت وہ ہے جس میں تم موجود ہو۔ اگر تم دنیا میں ہو تو تمہارا وقت دنیا ہے، اور اگر تم عقبہ یعنی آخرت میں ہو تو تمہارا وقت عقبہ ہے۔ اگر تم خوشی میں ہو تو تمہارا وقت خوشی ہے، اور اگر تم غمگین ہو تو تمہارا وقت غم ہے۔ ان کی مراد یہ ہے کہ انسان پر جو حالت غالب ہو وہی اس کا وقت ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ لوگ وقت سے مراد وہ زمانہ لیتے ہیں جس میں انسان موجود ہوتا ہے۔ بے شک ایک جماعت نے کہا، وقت زمانوں یعنی ماضی اور مستقبل کے درمیان ہوتا ہے، یعنی زمانہ حال کو وقت کہتے ہیں۔ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے سے کیا مراد ہے؟ اور وہ فرماتے ہیں صوفی ابن الوقت ہوتا ہے تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ ان عبادات میں مشغول ہوتا ہے جو اس وقت اس کے لیے زیادہ مناسب ہوتی ہیں، اور وہ اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے جن کا اس وقت اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فقیر کو گزرا ہوا اور آنے والا وقت پریشان نہیں کرتا، بلکہ وہ اس وقت کی فکر کرتا ہے جس میں موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو کام ماضی میں نہیں ہو سکے ان کی فکر میں مشغول ہونا دوسرے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ اور بعض اوقات یہ لوگ وقت سے وہ تصرفات مراد لیتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو پیش آتے ہیں، وہ نہیں جو وہ لوگ خود اپنے نفسوں کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ فلاں شخص وقت کے حکم کے ماتحت ہے سے مراد فلاں شخص وقت کے حکم کے ماتحت ہے یعنی وہ اس چیز کے سامنے گردن چکاتا ہے جو اس کے لیے غیب سے ظاہر ہوتی ہے اور اس میں اس کے اختیار کا دخل نہیں ہوتا، اور یہ ان امور میں سے ہے جس میں اللہ کی طرف سے انہیں کوئی حکم نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی شرعی حق کا تقاضا ہوتا ہے، کیونکہ حکم خداوندی کو ضائع کرنا اور اسے تقدیر کے سپرد کر دینا اور احکام شریعہ میں اپنی کوتاہی کی پرواہ نہ کرنا دین سے نکلنا ہے۔
الوقت سیف سے مراد۔ صوفیہ کرام کے کلام سے یہ بات بھی ہے کہ الوقت سیف یعنی وقت ایک تلوار ہے، یعنی جس طرح تلوار کاٹتی ہے اسی طرح وقت حق کے جاری کردہ امور کی وجہ سے غالب ہوتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ تلوار چھونے میں نرم محسوس ہوتی ہے لیکن اس کی دھار کاٹتی ہے، لہذا جس شخص نے اس سے نرمی کی وہ بچ گیا اور جس نے اس سے سختی کی وہ کٹ گیا۔ اسی طرح جس شخص نے وقت کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی یعنی حکم خداوندی پر راضی ہوا اس نے نجات پائی، اور جس نے اس سے ٹکراؤ کی راہ اختیار کی وہ جھک گیا اور گر گیا یعنی تباہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ شعر پیش کیا، وقت تلوار کی مثل ہے، اگر اس سے نرمی سے پیش آؤ گے تو اس کے چھونے میں نرمی محسوس ہوگی، اور اگر سختی کرو گے تو اس کی دونوں دھاروں کو سخت محسوس کرو گے۔ بس جس شخص کی وقت نے مدد کی تو وقت اسی کا ہے، اور جس شخص سے وقت نے تنگی کی وقت اس کے لیے دشمنی کا باعث ہے۔ وقت کے بارے میں اقوال۔ استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقت ایک ریتی ہے جو تجھے گھساتا ہے، مٹاتا نہیں، یعنی اگر وہ تجھے مٹا دے اور فنا کر دے تو تجھے نجات حاصل ہو جائے، لیکن وہ تجھ میں کمی کرتا ہے، مکمل طور پر تجھے مٹاتا نہیں۔ وہ اس حقیقت کی تائید میں یہ شعر پڑھتے ہیں، ہر دن جو گزرتا ہے وہ میرا کچھ حصہ لے جاتا ہے اور دل میں حسرت پیدا کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ یہ شعر بھی پڑھتے تھے، جہنمیوں کی طرح جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ان کی بدبختی کے باعث ان کو نئی کھالیں پہنائی جائیں گی۔ اس معنی میں یہ شعر ہے، جو شخص غیر خدا سے فنا ہو کر دائمی مشاہدات اور مراقبات کے ذریعے آرام پائے، حقیقت میں وہ مردہ نہیں بلکہ وہ ابدی زندگی کے ساتھ زندہ ہے۔ دانا شخص وہ ہے جو اپنے وقت کے حکم کے تحت ہو، اگر اس کا وقت یعنی حالت ہوش کی حالت میں ہو تو وہ شریعت کو قائم کرے، اور اگر اس کا وقت اللہ کی ذات میں محو ہونے کا وقت ہو تو اس پر حقیقت کے احکام غالب ہوں۔ نمبر 2، مقام۔ صوفیہ کی اصطلاح میں ایک لفظ مقام ہے، اور مقام وہ آداب ہیں جن کے ذریعے بندہ کسی منزل کو حاصل کرتا ہے، وہ اس تک کسی عمل کے ذریعے پہنچتا ہے، اور کچھ طلب کے ساتھ یہ مقام اس کے لیے ثابت ہوتا ہے، اور وہ اسے تکلیف کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ بس ہر ایک کا مقام وہ ہے جہاں وہ اس عمل کے ذریعے قائم ہے، اور اس وقت وہ جس ریاضت کی مشق کر رہا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ جب تک ایک مقام کے احکام پورے نہ کرے دوسرے مقام کی طرف نہ جائے، کیونکہ جو شخص قناعت نہیں کرتا اس کے لیے توکل درست نہیں، اور جس کے پاس توکل نہیں اس کے لیے تسلیم درست نہیں۔ اسی طرح جو شخص توبہ نہیں کرتا اس کا اللہ کی طرف رجوع درست نہیں، اور جس کے لیے ورع نہیں اس کے لیے زہد درست نہیں۔ مقام کا معنی اور مقام مصدر اقامت کے معنی میں ہے، جس طرح مدخل میم پر زماں ادخال کے معنی میں اور مخرج اخراج کے معنی میں ہے، اور کسی شخص کا کسی مقام پر اترنا اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب اسے اس بات کا مشاہدہ ہو جائے کہ اللہ نے اسے اس مقام پر کھڑا کیا ہے تاکہ اس کی حالت صحیح قاعدہ پر قائم ہو۔ حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جب حضرت واسطی رحمت اللہ علیہ نیشاپور میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ کے مریدین سے پوچھا، تمہارے شیخ تمہیں کس بات کا حکم دیتے تھے؟ انہوں نے کہا، وہ ہمیں عبادت کو لازم پکڑنے اور یہ خیال کرنے کا حکم دیتے کہ ہم سے عبادت پہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا، وہ تمہیں خالص مجوسیت کا حکم دیتے ہیں، کیا وہ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیتے کہ تم اپنے نفسوں کو نہ دیکھو بلکہ اس کو پیدا کرنے اور جاری کرنے والے کو دیکھو؟ اس بات سے حضرت واسطی رحمت اللہ علیہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ خود پسندی سے بچیں، یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ کوتاہی کی منازل میں ہی رہیں، نہ یہ مقصد تھا کہ کسی ادب میں
खलल अंदाज हों। नंबर 3, हाल। एक कौम के नजदीक ये एक कैफियत है जो किसी इरादे के बगैर दिल पर वारिद होती है और उसमें उनकी कोशिश का दखल नहीं होता। मसलन तरब यानी खुशी, गम, बस्त, कब्ज, शौक, बेकरारी, हैबत और एहतियाज अहवाल वाहबी होते हैं और मुकामात कस्बी अहवाल खुदावंदी करम से किसी कोशिश के बगैर हासिल होते हैं, जबकि मुकामात में मेहनत और मुशक्कत होती है। साहिब मुकाम अपने मुकाम में ठहरा रहता है, जबकि साहिब हाल अपनी हालत से तरक्की करता है। हाल के बारे अकवाल। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह से आरिफ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, यहां था मगर अभी चला गया। बाज मुशाइख फरमाते हैं, अहवाल बिजली की चमक की तरह हैं, अगर बाकी रहें तो वो नफ्स की बातें हैं। उन्होंने फरमाया, अहवाल अपने नाम की तरह हैं, यानी जिस तरह वो दिल में अचानक आते हैं उसी तरह फौरन जायल हो जाते हैं। उन्होंने ये शेर पढ़ा, अगर वो ना बदलता या अचानक ना आता तो उसे हाल ना कहते, बस जो चीज बदलती है वो जायल हो जाती है। साये को देखें, जब वो इंतहा को पहुंचता है तो तवील होने के बाद कम होना शुरू होता है। बास हजरात ने अहवाल के बारे और दवाम की तरफ इशारा किया है और उन्होंने कहा कि अगर ये दायमी और मुसलसिल ना हो तो उसे लवाए और बवादा कहा जाता है, और ऐसी हालत वाला शख्स अभी तक अहवाल तक नहीं पहुंचा। जब ये सिर्फ दायमी यानी कायम रहने वाली हो जाए तो उसे हाल कहा जाता है। हजरत अबू उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 40 साल से मुझे अल्लाह ने जिस हालत में रखा है मैं उसे नापसंद नहीं करता। उनका इशारा हमेशा राजी रहने की तरफ है और रजा भी अहवाल में से है। इस सिलसिले में वाजिब यह है कि कहा जाए, जिन लोगों ने हाल के बाकी रहने का कौल किया है तो ये सही बात है, क्योंकि बास औकात एक सिफ्त किसी शख्स का मुशरब यानी मजहब बन जाती है और वो उसी सिफ्त में परवान चढ़ता है। मगर ऐसे शख्स के दीगर अहवाल भी होते हैं जो उसे वक्ती तौर पर पेश आते हैं, दायमी नहीं होते, और वो इन अहवाल पर फौकियत रखते हैं जो उसका मशरब बन चुके हैं। और जब ये आर्जी अहवाल दायमी बन जाते हैं, जिस तरह पहले अहवाल दायमी थे, तो वो दीगर अहवाल की तरफ तरक्की करता है जो उनसे अरफा और ज्यादा लतीफ होते हैं। बस वो हमेशा तरक्की पजीर रहता है। हदीस ला युक़ानु अला कल्बी का मतलब। उस्ताद अबू अली दकाक रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस का माना यूं बयान करते हैं, बेशक मेरे दिल पर पर्दा आ जाता है, हत्ता कि मैं अल्लाह से 70 बार मगफिरत तलब करता हूं। वो फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहवाल में हमेशा तरक्की की हालत में रहते थे। जब आप पहली हालत से उस दूसरी हालत की तरफ तरक्की करते जो पहली हालत से आला होती, तो बाज़ औकात आपकी निगाह उस हालत पर पड़ती जिससे तरक्की कर रहे होते। आप उसको दूसरी हालत की निस्बत से गैन यानी पर्दा शुमार करते। बस आपके अहवाल तरक्की पजीर हैं। अल्लाह तक पहुंचना मुहाल है, और जब अल्लाह के इल्ताफ व इकराम की कोई इंतहा नहीं, तो अल्लाह का हक ये है कि हम उस तक ना पहुंच सकें, और उस तक पहुंचना यकीनन मुहाल है। लिहाजा बंदा हमेशा अपने अहवाल में तरक्की पजीर रहता है। बस वो जिस कैफियत तक पहुंचाता है, उससे ऊपर वाले मुकाम तक पहुंचाना भी उसकी कुदरत में है, और वो इस बात पर कादिर है। इन सूफिया के इस कौल को कि हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन यानी नेकोकार लोगों की नेकियां मुकर्रबीन के गुनाह हैं, इसी मानी पर महमूल किया जाता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये शेर पढ़ा, ये तारी होने वाले अनवार जब जाहिर होते हैं तो चमकते हैं, फिर वो राजों की सूरतों में जाहिर होते हैं और जमा की खबर देते हैं। नंबर 4 और 5 कब्ज़ो बस्त। ये दो हालतें हैं
جب بندہ خوف اور امید سے ترقی کرتا ہے تو اسے حاصل ہوتی ہیں۔ بس عارف کے لیے قبض اس طرح ہے جس طرح ابتدائی درجہ والے سالک کے لیے خوف ہوتا ہے، اور بس عارف کے لیے اس طرح ہے جیسے مبتدی کے لیے امید ہوتی ہے۔ قبض و خوف اور بسط و رجا میں فرق۔ قبض اور خوف کے درمیان اور بسط اور رجا یعنی امید کے درمیان امتیاز یہ ہے کہ خوف مستقبل میں کسی چیز سے ہوتا ہے، یا تو محبوب کے ہاتھوں سے نکل جانے کی وجہ سے، یا ممنوع چیز کے وقوع کا خوف ہوتا ہے۔ اسی طرح رجا بھی مستقبل میں کسی محبوب چیز کی امید سے وابستہ ہے، یا یہ امید ہوتی ہے کہ کوئی بری چیز زائل ہو جائے گی اور کسی ناپسندیدہ چیز سے اسے بچایا جائے گا۔ مگر قبض وہ ہے جو اس وقت موجود ہے، اور بسط کا بھی یہی معاملہ ہے۔ بس خوف و رجا والے شخص کے دل کا تعلق دونوں حالتوں میں مستقبل سے ہوتا ہے، اور قبض و بسط والا شخص اپنے وقت کو اس حالت میں پاتا ہے جو موجودہ وقت میں اس پر غالب ہوتی ہے۔ پھر جس طرح ان کے احوال میں فرق ہوتا ہے، اسی حساب سے قبض و بسط میں ان کے اوصاف کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ بس بعض حالات میں قبض کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں دوسری باتوں کی گنجائش باقی رہتی ہے کیونکہ وہ پوری طرح حاصل نہیں ہوتی، اور بعض اوقات قبض کی حالت میں کسی اور حالت کی گنجائش باقی نہیں رہتی کیونکہ وہ اس حالت میں مکمل طور پر اس وارد ہونے والے حال میں گرفتار ہوتا ہے۔ جس طرح بعض حضرات نے کہا، انا ردمو، میں حالت قبض میں مکمل طور پر لے لیا گیا ہوں، یعنی مجھ میں کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح جو حالت بسط میں ہوتا ہے تو بعض اوقات اس میں ایسا بسط ہوتا ہے جس میں مخلوق سما سکتی ہے، بس وہ اشیاء کی کثرت سے وحشت زدہ نہیں ہوتا، اور کبھی ایسا بسط ہوتا ہے کہ اس میں دیگر احوال میں سے کوئی حال اثر انداز نہیں ہوتا۔ بیٹے کے حال کی خبر نہیں۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک شخص حضرت ابو بکر قحطی رحمت اللہ علیہ کے پاس داخل ہوا، اور ان کا ایک بیٹا تھا جو دوسرے نوجوانوں کی طرح بےہودگیوں میں مبتلا تھا۔ جب اس شخص کا گزر ان کے اس بیٹے سے ہوا تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بےہودگی میں مشغول تھا۔ یہ دیکھ کر اس شخص کا دل بسیج گیا، اور وہ حضرت قحطی رحمت اللہ علیہ کے لیے غم زدہ ہو گیا اور کہنے لگا، یہ شیخ مسکین عاجز ہیں، کس طرح اس بیٹے کو برداشت کرنے کی آزمائش میں ہے۔ جب وہ حضرت قحطی رحمت اللہ علیہ کے پاس داخل ہوا تو ان کو یوں پایا کہ گویا ان کو اپنے بیٹے کے لاغ و لعب کا علم ہی نہیں۔ اسے ان پر تعجب ہوا اور کہنے لگا، اس شخص پر قربان جاؤں جس پر پہاڑ کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ حضرت قحطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہم لوگ ازل سے اشیاء کی غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں۔ قبض و بسط کا سبب۔ قبض کا ادنا سبب یہ ہے کہ اس یعنی صوفی کے دل پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ عتاب کا اشارہ یا اس بات کا رمز ہوتا ہے کہ یہ شخص سزا کا مستحق ہے۔ بس دل میں لا محالہ صفت قبض حاصل ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس وارد ہونے والی کیفیت کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اسے قرب خداوندی حاصل ہو رہا ہے، یا کسی بات پر لطف و کرم اور مبارکباد کا اشارہ ہوتا ہے، بس اس کے دل کو صفت بسط حاصل ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص کا قبض اس کو حاصل بسط کی نسبت سے اور بسط اس کو حاصل قبض کی نسبت سے ہوتا ہے۔ اسباب خفیہ۔ بعض اوقات صاحب قبض پر اس کے قبض کا سبب خفی ہوتا ہے اور وہ اپنے دل میں قبض پاتا ہے، لیکن وہ اس کے سبب کا علم نہیں رکھتا۔ ایسے شخص کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ تسلیم کرے حتیٰ کہ یہ وقت گزر جائے، کیونکہ اگر وہ اس کی نفی کا تکلف کرے گا یا اپنے اختیار سے وقت سے پہلے اس کا استقبال کرے گا تو اس کے قبض میں اضافہ ہوگا، اور ممکن ہے اس کا یہ عمل بے ادبی شمار ہو، اور اگر حکم وقت کے سامنے سرنگوں ہو جائے گا تو ان قریب قبض زائل ہو جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، واللہ یقبض ویبسط، قبض و بسط کا خالق اللہ ہے،
کسی پر اچانک بست وارد ہوتا ہے جس سے صاحب بست جھومنے لگتا ہے، لیکن اسے اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو سکون اختیار کرنا اور ادب کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت اس کے لیے سخت خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا اس شخص کو خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے۔ کسی صوفی نے اسی طرح کہا کہ مجھ پر بست کا دروازہ کھل گیا تو میں بہت پھیل گیا اور اپنے مقام سے پردے میں ہو گیا۔ اسی لیے ان حضرات نے کہا کہ اپنی بساط پر کھڑے رہو اور ان بساط سے بچتے رہو، یعنی اس سے متاثر ہو کر اپنے آپ سے باہر نہ ہو جاؤ۔ اہل تحقیق نے ان دونوں حالتوں یعنی قبض و بست کو ان تمام امور میں سے قرار دیا جن سے وہ پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں حالتیں اوپر والی حالت مثلاً حریت کے مقابلے میں بندے کی ہلاکت کا باعث ہیں، اور صوفی کا اس میں پڑنا در حقیقت محتاجی اور ضرر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ سے ڈرنا میرے قبض کا سبب بنتا ہے اور اس سے امید میرے لیے بست کا باعث ہے، اور حقیقت مجھے جمع رکھتی ہے، حق مجھے جدا کر دیتا ہے۔ جب وہ مجھے خوف کے ذریعے قبض سے موصوف کرتا ہے تو مجھے خود مجھ سے فنا کر دیتا ہے، اور جب امید کے ذریعے مجھے بست عطا کرتا ہے تو مجھے میری طرف لوٹا دیتا ہے، اور جب حقیقت کے ذریعے مجھے جمع رکھتا ہے تو مجھے حاضر کر دیتا ہے، اور جب حق کے ذریعے مجھے جدا کرتا ہے تو کسی اور کو میرے پاس حاضر کر دیتا ہے، پس وہ مجھے اس سے چھپا دیتا ہے۔ بس ان تمام امور میں اللہ میرا محرک ہے، وہ مجھے روکنے والا نہیں، وہ خوف زدہ کرنے والا ہوتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرتا ہے، مونس نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب میں حاضر ہوتا ہوں تو اپنے وجود کا مزہ چکھتا ہوں، کاش وہ مجھے اپنی ذات سے فنا کر کے نفع عطا کرتا، اور کاش وہ مجھے مجھ سے غائب کر کے راحت عطا کرتا۔ نمبر 6 اور 7، ہیبت اور انس۔ صوفیہ کرام کی اصطلاحات میں سے ہیبت اور انس بھی ہے، اور یہ دونوں قبض اور بست سے اوپر ہیں۔ پس جس طرح قبض کا رتبہ خوف سے اوپر ہے اور بست کی منزل رجا یعنی امید سے اوپر ہے، اسی طرح ہیبت قبض سے اعلیٰ اور انس بست سے زیادہ کامل ہے۔ ہیبت و انس کا تقاضا۔ ہیبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہیبت والا ما سوا سے غائب ہوتا ہے، پس ہر ہیبت والا زیادہ غائب ہوتا ہے۔ پھر ہیبت والے غیبت یعنی پوشیدگی کے تفاوت کے حساب سے مختلف درجات ہیبت کے حامل ہوتے ہیں، چنانچہ بعض کی غیبت دیر پا ہوتی ہے اور بعض کی غیبت کا عرصہ کم ہوتا ہے، اور انس کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب انس حقیقی صحو یعنی ہوش کی کیفیت میں ہو، لہذا ہر صاحب انس ہوش کی حالت میں ہوگا۔ پھر جس مقدار سے وہ اس حالت کو نوش کرتے ہیں اس کے حساب سے ان کے درجات میں فرق ہوتا ہے۔ صحو کا معنی ہوش ہے، اس لیے ان حضرات نے فرمایا کہ ان کا ادنا محل یہ ہے کہ اگر اس کو بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے تو اس کی کیفیت انس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہوگی۔ حضرت سری سکتی فرماتے تھے، بندہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر اس کے چہرے پر تلوار ماری جائے تو اسے پتہ نہیں چلتا۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کی حالت۔ حضرت ابو مقاتل عقی رحمت اللہ علیہ سے حکایت کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور وہ موچنے کے ساتھ اپنے ابروؤں سے بال اکھیڑ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے میرے آقا، آپ اپنی ذات کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور اس کی تکلیف میرے دل پر پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا، ارے میرے لیے حقیقت ظاہر ہو رہی ہے اور مجھے اس کی طاقت نہیں، بات یہی ہے، بس میں اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہوں، شاید مجھے محسوس ہو جائے اور حقیقت مجھ سے چھپ جائے، بس مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور نہ حقیقت مجھ سے چھپتی ہے اور مجھ میں اس کی طاقت بھی نہیں۔ ہیبت و انس اور حالت نقص۔ ہیبت اور انس کی حالت اگرچہ بڑی ہو، اہل حقیقت ان کو نقص شمار کرتے ہیں، کیونکہ
ان دونوں سے بندے میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، کیونکہ اہل تمکین لوگوں کی حالت تغیر و تبدل سے بالا تر ہوتی ہے، کیونکہ وہ عین کے وجود میں محو ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لہذا نہ تو ان کے لیے ہیبت ہوتی ہے، نہ انس، نہ علم اور احساس۔ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت مشہور ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں ایک دفعہ جنگل میں راستہ بھول گیا، بس میں کہتا تھا میں حیران پریشان پھر رہا ہوں، اور اس حیرانگی کی وجہ سے مجھے معلوم نہیں کہ میں کون ہوں، صرف یہ جانتا ہوں کہ لوگ میرے اور میری جنس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں دنیا کے جنوں اور انسانوں کی طرف متوجہ نہیں ہوں، اور اگر کسی اور شخص کو نہیں پایا تو اپنے نفس کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ سنو، تم اسباب کو اپنے وجود کا بلند ترین درجہ خیال کرتے ہو، اور تم ادنا ہیبت اور ادنا انس پر خوش ہوتے ہو۔ اگر تم حقیقت میں اہل وجود میں سے ہوتے تو تمام کائنات، عرش اور کرسی سے غائب ہو جاتے۔ تم کسی حالت کے بغیر اللہ کے ساتھ کھڑے رہتے ہو اور جنوں انس کی ذات سے بچتے ہو۔ بندہ اس حالت سے وجود کے ساتھ ترقی کرتا ہے۔ نمبر 8، 9 اور 10، تواجد، وجد اور وجود۔ تواجد اپنے اختیار سے وجد کو لانے کا نام ہے، اور ایسے شخص کا وجد کامل نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ کامل ہوتا تو واجد کہلاتا، متواجد نہ کہلاتا۔ باب تفاعل یعنی تواجد اکثر کسی صفت کو بے تکلف ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، حالانکہ وہ ایسا ہوتا نہیں۔ شاعر نے کہا، میں بناوٹ کے طور پر آنکھ کو تنگ کرتا ہوں، حالانکہ میری آنکھیں چھوٹی نہیں ہیں، پھر آنکھ کو بند کر لیتا ہوں، حالانکہ کانا بھی نہیں ہوں۔ ایک قوم نے کہا کہ تواجد اپنے صاحب کے لیے مسلم نہیں، کیونکہ اس میں تکلف ہوتا ہے اور تحقیق سے بعید ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ مجرد فقراء کے لیے مسلم ہے، وہ جو ان کیفیات کو پانے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ان کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رو، پس اگر رو نہ سکو تو رونے والی شکل بناؤ۔ حکایت ابو جریری رحمت اللہ علیہ۔ اور حضرت ابو محمد جریری رحمت اللہ علیہ کی حکایت مشہور ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا، اور ان کے پاس حضرت ابن مسروق رحمت اللہ علیہ اور دیگر حضرات رحمت اللہ علیہم بھی تھے، اور وہاں قوال بھی تھا جو قوالی کر رہا تھا۔ حضرت ابن مسروق رحمت اللہ علیہ اور دوسرے حضرات کھڑے ہو گئے، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیٹھے رہے۔ میں نے پوچھا، اے میرے آقا، آپ کو سما سے کوئی لطف نہیں آیا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی، اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گے۔ بادل کی چال یہ کام ہے اللہ کا، جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز، بے شک اسے خبر ہے تمہارے کاموں کی۔ پھر فرمایا، اے ابو محمد، تمہیں اس سما سے کیا لطف آیا؟ میں نے کہا، اے میرے آقا، جب میں کسی ایسی جگہ جاؤں جہاں مجلس سما قائم ہو اور کوئی قابل تعظیم شخصیت ہو تو میں اپنے نفس کو وجد سے روک لیتا ہوں، اور جب میں تنہا ہوں تو اپنے وجد کو چھوڑ دیتا ہوں اور تکلف الوجد کی حالت پیدا کر لیتا ہوں۔ اس حکایت میں انہوں نے تواجد کا لفظ استعمال کیا، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان پر اعتراض نہیں کیا۔ استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جب حضرت ابو محمد رحمت اللہ علیہ نے سما کی حالت میں اکابر کے ادب کو پیش نظر رکھا تو اللہ نے ان کے ادب کی برکت سے ان کے وقت کو محفوظ رکھا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا، میں اپنے نفس پر اپنے وجد کو روک لیتا ہوں، اور جب خلوت میں ہوتا ہوں تو وجد کو چھوڑ دیتا ہوں، اور بناوٹی وجد یعنی تواجد پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب وقت اور اس کا غلبہ گزر جائے تو اپنی مرضی سے وجد کو چھوڑنا ممکن نہیں۔ لیکن جب وہ مشاہد کی عزت و احترام میں صادق تھے تو اللہ نے ان کے وقت کی حفاظت فرمائی، حتیٰ کہ انہوں نے خلوت کی رعایت کرنے کے وقت وجد کو چھوڑ دیا۔
پس تواجد اس صفت پر جس کا ذکر ہو وجد کی ابتدا ہے اور اس کے بعد وہ وجد ہو جاتا ہے، اور وجد یہ ہے کہ کیفیت تمہارے دل پر کسی ارادے اور تکلف کے بغیر جاری ہو۔ اس لیے مشائخ نے فرمایا وجد کیا ہے؟ وجد وہ کیفیت ہے جو اتفاقاً طاری ہو، اور یہ کیفیت اوراد و وظائف کا نتیجہ ہے۔ بس جس شخص کے وظائف زیادہ ہوں گے اس پر اللہ کی عنایات بھی زیادہ ہوں گی۔ استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے واردات صوفیہ اوراد کے مطابق ہوتی ہیں، بس جس کا ظاہر میں کوئی ورد نہیں اس کے باطن میں کوئی اثر نہیں، اور جس وجد میں خود انسان کا اپنا دخل ہو وہ وجد نہیں۔ بس جس طرح انسان کو عبادات میں ظاہری محنت و کاوش کی وجہ سے لذت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح آدمی اپنے باطنی احوال سے جو اس پر نازل ہوتے ہیں وجد محسوس کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ عبادت کی مٹھاس معاملات کے پھل ہے اور وجد ربانی عنایات کا پھل ہے۔ وجود کیا ہے؟ وجد سے ترقی کے بعد وجود کا درجہ ہے، اور وجود حق فنائے بشریت کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ سلطان حقیقت کے ظہور کے بعد بشریت باقی نہیں رہتی۔ حضرت ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ کے درج ذیل قول کا یہی معنی ہے۔ انہوں نے فرمایا میں 20 سال سے وجد پانے اور فقط یعنی گم ہونے کے درمیان ہوں، یعنی جب اپنے رب کو پاتا ہوں تو دل کو گم پاتا ہوں، اور جب اپنے دل کو پاتا ہوں تو رب کو کھو دیتا ہوں۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے اس قول کا بھی یہی مطلب ہے۔ وہ فرماتے ہیں علم توحید وجود توحید سے مختلف ہے، اور وجود توحید اس کے علم سے مختلف ہے۔ اس سلسلے میں یہ شعر کہا گیا میرا وجود یعنی میرے دل پر ادراک حق کا غلبہ اس وقت ہوگا جب میں مخلوق سے غائب ہوں گا اور مجھ پر شہود کا ظہور ہوگا، یعنی وجود اور وجد پایا جائے۔ بس تواجد آغاز ہے اور وجود انتہا، اور وجد ابتدا اور انتہا کے درمیان واسطہ ہے۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تواجد میں کامل بندگی کا پایا جانا لازمی ہے۔ وجد بندے کو مستغرق رکھتا ہے اور وجود میں بندے کی ہلاکت ہوتی ہے۔ بس وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو سمندر کے کنارے آئے، پھر اس میں سوار ہو اور سمندر میں غرق ہو جائے، اور اس کی ترتیب یوں ہے کہ پہلے قصود، پھر فرود، اس کے بعد شہود، پھر جمود، اور اس کے بعد خمود ہے، اور خمود اسی قدر ہوگا جس قدر وجود ہوگا۔ وجود والے انسان کے لیے صحف اور محو دونوں ہوتے ہیں۔ اس کے صحف کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کے ساتھ باقی ہوتا ہے، اور اس کے محو کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کے ساتھ فنا ہوتا ہے۔ اور صوفی پر یہ دونوں حالتیں آگے پیچھے آتی رہتی ہیں، اور جب اس پر حق کے ساتھ صاحب یعنی ہوش غالب ہو تو وہ اسی حق کے ذریعے حملہ کرتا اور گفتگو کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق تعالیٰ کی طرف سے خبر دی، یعنی اللہ فرماتا ہے وہ ولی میرے ذریعے سنتا ہے اور میرے ذریعے دیکھتا ہے۔ حضرت منصور بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک شخص نے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے حلقہ میں کھڑے ہو کر سوال کیا کہ کیا وجد والوں پر صحت وجود کے آثار ظاہر ہوتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، یہ ایک نور ہے جو اشتیاق کی آگ کے ساتھ مل کر چمکتا ہے، اور اس کے آثار جسموں پر چمکتے ہیں، جس طرح عبداللہ بن محمد ابن الموتس رحمت اللہ علیہ نے کہا شراب کے برتن سے جو پانی یعنی شراب پیالہ میں ڈالی گئی، اس نے زمین میں سونے کے موتی اگا دیے، اور لوگوں نے تعجب سے اللہ کی تسبیح بیان کی جب انہوں نے انگور کی آگ میں پانی کا نور دیکھا۔ یہ ایسی شراب ہے جو قوم عاد کو قوم ارم سے وراثت میں ملی، اور آباؤ اجداد سے یہ کسرا کا ذخیرہ چلی آ رہی تھی۔ پنڈلی پکڑ لی۔ حضرت ابو بکر دکی رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ حضرت جم دکی رحمت اللہ علیہ نے حالت سماعت میں جوش آنے پر اپنے ہاتھ سے درخت پکڑا اور اسے جڑ سے اکھیڑ دیا،
پھر دونوں اکٹھے ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر دکی رحمت اللہ علیہ بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ حضرت جم دکی رحمت اللہ علیہ جوش میں آ کر چکر لگانے لگے۔ حضرت ابو بکر دکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب یہ میرے قریب آئے تو مجھے بتانا۔ حضرت ابو بکر دکی رحمت اللہ علیہ کمزور آدمی تھے۔ جب حضرت جم رحمت اللہ علیہ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے قریب ہوئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ جم ہے۔ حضرت ابو بکر رحمت اللہ علیہ نے حضرت جم رحمت اللہ علیہ کی پنڈلی پکڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تو وہ حرکت نہ کر سکے۔ حضرت جم رحمت اللہ علیہ نے کہا، اے شیخ، میری توبہ، میری توبہ، تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت استاذ امام ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے جمال کو دوام عطا کرے، فرماتے ہیں، حضرت جم رحمت اللہ علیہ کا جوش بھی حق تھا اور حضرت دکی رحمت اللہ علیہ کا ان کی پنڈلی کو پکڑنا بھی حق تھا۔ جب حضرت جم رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رحمت اللہ علیہ کا حال ان کے حال پر فوقیت رکھتا ہے تو انصاف کی طرف لوٹ آئے اور سر تسلیم خم کر دیا۔ اسی طرح جو شخص حق پر ہوگا کوئی چیز اسے روگردانی نہیں کر سکے گی۔ اگر اس پر حالت محویت غالب ہو تو علم، عقل، فہم اور حس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شیخ عبد الرحمن سلمہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ ابو اکال مغربی رحمت اللہ علیہ 4 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ احکام حقیقت کے غلبہ کے باوجود آداب شریعت۔ ایک فقیر حضرت ابو اکال رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے سلام کیا۔ ابو اکال رحمت اللہ علیہ نے کہا، وعلیکم السلام۔ اس شخص نے کہا، میں فلاں آدمی ہوں۔ ابو اکال رحمت اللہ علیہ نے کہا، تم فلاں ہو؟ تم کیسے ہو اور تمہارا کیا حال ہے؟ یہ کہہ کر اپنی حالت سے غائب ہو گئے۔ وہ شخص کہتا ہے، میں نے ان سے کہا، سلام علیکم۔ انہوں نے کہا، وعلیکم السلام۔ گویا انہوں نے مجھے بالکل نہیں دیکھا۔ میں نے کئی بار اس طرح کیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ شخص غائب ہے، تو میں ان کو چھوڑ کر ان کے پاس سے چلا گیا۔ گندم دیکھ کر حالت بدل گئی۔ حضرت ابو عبداللہ نروغندی رحمت اللہ علیہ کی زوجہ کہتی تھی، جب قحط کا سال آیا اور لوگ بھوک سے مر رہے تھے تو حضرت ابو عبداللہ نروغندی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو اپنے گھر میں 2 من گندم دیکھی۔ فرمایا، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور میرے گھر میں گندم ہے۔ بس ان کی عقل میں خلل واقع ہو گیا۔ صرف نماز کے اوقات میں ان کو افاقہ ہوتا، وہ فرض پڑھتے تو پھر اپنی حالت کی طرف لوٹ جاتے۔ وہ مرتے دم تک اسی طرح رہے۔ یہ حکایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس شخص پر احکام حقیقت کا غلبہ ہوتا، اس کے باوجود آداب شریعت کے لیے ان کو محفوظ رکھا جاتا تھا۔ اہل حقیقت کی یہی صفت ہے۔ پھر ان کی عقل کا چلا جانا مسلمانوں پر ان کی شفقت کی وجہ سے تھا، اور یہ ان کی حالت کی حقیقت پر قوی ترین علامت ہے۔ نمبر 11 اور 12، جمع اور فرق۔ صوفیہ کرام کے کلام میں لفظ جمع اور تفرقہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، فرق وہ ہے جو تمہاری طرف منسوب ہو اور جمع وہ ہے جو تم سے سلب ہو جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندے کا کسب ہوتا ہے کہ وہ بندگی کو قائم کرتا ہے، اور جو باتیں احوال بشریت کے لائق ہیں، یہ سب فرق ہیں، یعنی معبود اور عبد میں فرق۔ اور جو حق کی طرف سے ہو، مثلاً معنی کا اظہار اور لطف و احسان، تو وہ جمع ہے، یعنی ہمت کو اپنے رب کی طرف لگائے رکھنا۔ جمع اور فرق کے اعتبار سے یہ صوفی کی ادنا حالت ہے، کیونکہ اس میں افعال کا مشاہدہ ہے۔ بس جس شخص کو اللہ اس کے افعال مثلاً اطاعت اور نافرمانی کا مشاہدہ کروائے تو یہ شخص تفرقہ کی صفت کا حامل ہوگا، اور جب اللہ بندے کو ان ذاتی افعال کا مشاہدہ کرا دے جو عنایت خداوندی سے ہوتے ہیں تو یہ بندہ جمع کا مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مخلوق کے احوال کے اثبات
تو فرقہ کے باب سے ہیں اور احوال حق کا اثبات جمع کی صفت سے ہے۔ بندے کے لیے جمع اور تفرقہ ضروری ہے، کیونکہ جس کے لیے تفرقہ نہیں اس کے لیے عبودیت نہیں، اور جس کے لیے جمع نہیں اس کے لیے معرفت نہیں۔ بس ارشاد خداوندی ایاک نعبد فرق کی طرف اشارہ ہے، اور ایاک نستعین جمع کی طرف اشارہ ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب سے سرگوشی کی صورت میں مخاطب ہوتا ہے، چاہے اس سے مانگے یا دعا کرے یا اس کی تعریف کرے یا اس کا شکر ادا کرے یا گناہوں سے برات کا اظہار کرے یا آہوزاری کرے، تو اس کا یہ مقام تفرقہ ہے، یعنی بندگی کا اظہار ہے۔ اور جب اپنی مناجات میں اپنے دل کے کان اپنے مولا کی طرف لگا دے اور دل کے ساتھ اس کے خطاب کو سنے یا اس کو سمجھے، یا اللہ اس کے دل پر روشنی ڈالے اور اس کا ارادہ فرمائے، تو وہ جمع کی کیفیت کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اسے معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے۔ دو بزرگوں کی بحث۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک قوال نے حضرت استاذ ابو سہل سول کی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ مصرع پڑھا، میں نے تیری طرف دیکھنے کو اپنی تفریح بنا لیا ہے۔ حضرت ابو القاسم نصرآبادی بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت استاذ ابو سہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جعلت کتاب پر زبر ہے۔ حضرت نصرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہیں، جعلت کتاب پر پیش ہے۔ حضرت استاذ ابو سہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا جمع کی آنکھ زیادہ کامل نہیں؟ اس پر حضرت نصرآبادی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ مطلب یہ کہ تا پر زبر سے فاعل اللہ کی ذات ہوگی اور یہ جمع ہے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ حکایت اسی طرح سنی گئی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اسے جعلاتو یعنی تا پر پیش کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ اپنے نفس کی حکایت بیان کرتا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ یہ اس کی طرف سے ہے، اور جب جعلتا یعنی تا پر زبر کے ساتھ کہتا ہے تو وہ اس بات سے مبرہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام وہ بتکلف کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے مولا کو مخاطب کر کے کہتا ہے، تو ہی وہ ذات ہے جس نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی، یہ میرے تکلف کے ساتھ نہیں۔ پہلی صورت دعویٰ کی بنیاد پر ہے، اور دوسری صورت اپنی طاقت سے برات اور اللہ کے فضل و کرم کا اظہار ہے۔ کسی شخص کے اس قول میں کہ میں اپنی مشقت سے تیری عبادت کرتا ہوں، اور اس قول میں کہ تیرے لطف و فضل و کرم پر تجھے گواہ بناتا ہوں یا تیرے پاس حاضر ہوتا ہوں میں، فرق ہے۔ نمبر 13، جمل جمع۔ جمل جمع اس سے بھی بلند درجہ ہے۔ صوفیہ کرام اپنے احوال کے اختلاف اور درجات کے تفاوت کی بنیاد پر اس کے مفہوم میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بس جو شخص اپنے نفس کو ثابت کرے اور مخلوق کو بھی ثابت کرے اور یہ سب کچھ حق کے ساتھ قائم دیکھے تو یہ جمع ہے، اور جب مخلوق کے مشاہدہ سے الگ ہو چکا ہو اور اپنی ذات سے بھی کٹ چکا ہو، اور اس سلطان حقیقت کی وجہ سے جو اس پر ظاہر ہوئی اپنے احساس سے کلیتاً غافل ہو جائے، تو یہ جمع الجمع ہے۔ پس تفرقہ اللہ کے لیے غیر کا مشاہدہ کرنا، جمع اللہ کے ساتھ غیر کا مشاہدہ کرنا، اور جمع الجمع غلبہ حقیقت کے وقت فنائے کلی اور ما سوا اللہ کے احساس کے فنا ہونے کا نام ہے۔ نمبر 14، فرق ثانی۔ اس کے بعد ایک اور عمدہ حالت ہے جس کو صوفیہ کرام فرق ثانی سے تعبیر کرتے ہیں، وہ یہ کہ صوفی فرائض کی ادائیگی کے وقت حالت صحف کی طرف آ جائے تاکہ اس پر فرائض کا قیام اپنے وقت پر جاری ہو سکے۔ پس صوفی کا لوٹنا اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، نہ بندے کی مدد سے بندے کے لیے۔ صاف کا معنی باہوش ہونا ہے۔ اس حالت میں بندہ اپنے نفس کو اللہ کے تصرف میں دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ذات کا مبدا اور اس کا عین اللہ کی قدرت کے تحت ہے، اور اس کے افعال و افعال اللہ کے علم اور مشیت سے جاری ہوتے ہیں۔
بعض لوگ جمع اور فرق کے الفاظ سے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تمام مخلوق میں حق کا تصرف ہوتا ہے، بس تمام مخلوق کو پھیرنے اور الٹنے میں جمع اس طرح ہے کہ وہ ان کی ذاتوں کو پیدا کرنے والا اور ان پر صفات کو جاری کرنے والا ہے۔ اس طرح اس نے جمع کر دیا، پھر مختلف اقسام میں تقسیم کر کے الگ الگ کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے ایک گروہ کو نیک وقت بنایا اور دوسرے کو دور کیا اور بدبخت بنایا، ایک گروہ کو ہدایت دی اور دوسرے کو گمراہ کیا اور اندھا کیا، ایک گروہ کو اپنے آپ سے حجاب میں رکھا اور دوسرے گروہ کو اپنی طرف کھینچا، ایک گروہ کو اپنے وصل کے ساتھ منوس رکھا اور دوسرے گروہ کو اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، ایک گروہ کو اپنی توفیق سے معزز کیا اور دوسرے گروہ کو جڑ سے کاٹ دیا۔ جب اس گروہ نے اسے پانے کی کوشش کی، بعض کو ہوش میں رکھا اور بعض کو محویت کی حالت میں رکھا، ایک فریق کو قریب کیا اور دوسرے کو غائب کر دیا، ایک جماعت کو قریب کر کے اپنے ہاں حاضر کیا، پھر انہیں جام محبت پلا کر مخمور کیا اور دوسروں کو بدبختی کا شکار کر کے ان کو دور کر دیا اور چھوڑ دیا۔ اللہ کے افعال کی اقسام شمار سے باہر ہیں، وہ کسی شرح یا ذکر میں نہیں آ سکتی۔ جمع اور تفرقہ کے بارے میں صوفیہ کرام نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ اشعار پڑھے: اے اللہ، میں نے اپنے باطن میں حال عبادت میں تجھے پایا، یہ جمع ہے، بس میری زبان نے تجھ سے باتیں کی، یہ تفرقہ ہے۔ بس بعض اوصاف میں ہم جمع ہو گئے، یعنی حال حقیقت میں، اور بعض میں ہم الگ ہو گئے۔ اگر تیری تعظیم نے تجھے میری نگاہوں سے غائب کر دیا ہے تو تیرے وجد نے تجھے میری آنتوں کے قریب کر دیا ہے۔ ان حضرات نے یہ اشعار بھی پیش کیے: جب وہ میرے لیے ظاہر ہوتا ہے تو میں اسے بہت عظیم سمجھتا ہوں، پھر میں ایسی حالت میں اس کی طرف لوٹتا ہوں گویا میں اصل گاٹھ پر آیا ہی نہیں، میں اکٹھا ہوا، پھر اس کی وجہ سے اپنے آپ سے جدا ہو گیا، تو ہم دونوں کے وصال کا فرد عدد کی دو حالتیں ہیں کہ وہ مجموعہ بھی ہے اور متفرق بھی۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں، یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔